السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، میں آج آپ کو کوشش کرنے سے انسان سنور جاتا ہے اس موضوع کے اوپر بتانا چاہوں گی۔ تو سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس جو کچھ مال ہوتا ہے میں تم سے چھپا کر جمع کر کے نہیں رکھتا، اور جو کوئی آدمی اپنے آپ کو سوال کرنے اور برے کاموں سے بچائے رکھے گا اور دیندار بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو پکا دیندار اور پرہیزگار بنا دے گا۔ اور جو کوئی شخص دنیا سے بے پرواہی اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل کو مال سے بے پرواہ کر دے گا۔ اور سامعین، جو کوئی بلا اور مصیبت میں صبر اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو پکا بے بنا اور صابر بنا دے گا، کیونکہ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سامعین کرام، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انصار کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس جو کچھ مال ہوتا میں تمہیں چھپا کر جمع کر کے نہیں رکھتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں، دنیا اور آخرت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، ویسے ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ویسے بتایا، پھر تابعین نے اسی طرح ہمیں بتایا، پھر علماء نے اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور سامعین، اس حدیث شریف میں اپنے نفس کو سنوارنے اور خدا کا پیارا بندہ بننے کی تاکید آئی ہے، اور یہ معلوم ہوا انسان کی بری عادت بدل سکتی ہے، مگر اس کے لیے بڑا صبر، محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنے خواہشات کے مزے اور لذت کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے، اس سے اچھی عادتیں بنتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں انسان کی بری عادت بدل نہیں سکتی، تو یہ بات اس حدیث سے غلط ثابت ہوئی ہے۔ تو سامعین، آپ خود بتائیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور جو ان کی تعلیم ہے، پھر تو یہ ان کی تعلیم تو بیکار گئی، مگر تجربہ گواہ ہے جن لوگوں نے ان کی تعلیم پر عمل کیا اور جن لوگوں نے ان کا کہنا مانا، وہ آج دنیا اور آخرت کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے محبوب اور مقبول بندے بن گئے ہیں۔ تو سامعین، اس چیز سے کرنے کے لیے بڑی محنت اور بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہش اور لذتوں کو مارنا پڑتا ہے، اللہ اس کے رسول کے تابعدار بننا پڑتا ہے، جو کہ انسان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اپنے نفس کو اس نے خدا بنا کے رکھا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر آپ خود بتائیے، ایسے میں انسان کی عادتیں بری عادت کیسے بدل سکتی ہے؟ عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور، عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن مرنا یا آخر موت ہے، ایک دن مرنا یا آخر موت ہے، کر لے جو کرنا یا آخر موت ہے۔ تو سامعین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نفسی خواہشات کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔